والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاجی یاد اللہ خان موزے اینچانہ ضلع بلند شہر۔ حاجی یاد اللہ خان اینچانوی قصبہ گلاوٹھی ضلع بلند شہر میں کمپنی سرکار کی طرف سے علاقہ قصبہ گلاوٹھی کے تھانے دار تھے۔ بڑے روب داب کے آدمی تھے۔ مئی 1857 میں نواب ولی داد خان نے اپنی صوبے داری دو آبا کا اعلان کر دیا۔ ایمن پدھان گوجر حاجی یاد اللہ خان کا دوست تھا۔ دونوں میں بڑی گاڑی چھنتی تھی۔ ایمن پدھان کے اشارے سے حاجی یاد اللہ خان نے قصبہ گلاوٹھی کا تمام علاقہ نواب ولی داد خان کے سپرد کر دیا۔ نواب صاحب نے انعام و اکرام دے کر عزت افزائی کی اور اختیارات میں ترقی کر دی۔ حاجی صاحب نے بڑی خوبی کے ساتھ آخر وقت تک علاقے کا نظم و نسق قائم رکھا اور کئی مارکوں میں پیش رہے۔ قلعہ مالا گڑھ کی شکست کے بعد گرفتار ہوئے۔ زمین جائیداد سب ضبط ہوئی اور نیلام کر دی گئی۔ بڑی کوشش سفارشوں سے جان بخشی ہوئی۔ روہیل کھنڈ، بریلی، بدایوں، مراد آباد، بجنور، شاہجہان پور۔ گورنر روہیل کھنڈ نواب خان بہادر خان شہید، بریلی۔ نواب خان بہادر خان حافظ الملک حافظ رحمت خان والی روہیل کھنڈ کے پوتے تھے۔ ان کے والد کا نام نواب ذوالفقار خان تھا جو بریلی کے گورنر رہ چکے تھے، جن کے نام پر بازار ذوالفقار گنج شہادت کے پاس اب تک بریلی میں موجود ہے۔ شعر و سخن میں کمال رکھتے تھے۔ مصروف تخلص جرت کے شاگرد تھے۔ آپ کا ایک دیوان بھی تھا۔ مقاصد الصالحین آپ کی تصنیف ہے۔ دور انگریز میں نواب خان بہادر خان صدر امین کے عہدے پر تعینات تھے۔ تاریخ گلزاری لال قلمی کے مصنف نے 1847 عیسوی میں خان بہادر خان کی تنخواہ 255 روپیہ تحریر کی ہے۔ ہندوستانیوں کو اتنا بڑا عہدہ شاذ و نادر ہی دیا جاتا تھا۔ ذاتی اعزاز و اکرام، خاندانی پینشن اور آرام و سکون کی زندگی حاصل ہونے کے باوجود خان بہادر خان انگریزوں کی جابرانہ پالیسی، ان کے ظلم و ستم اور ناانصافی سے سخت نالاں تھے۔ اتفاقاً بریلی چھاؤنی میں ایک اور انقلابی شخصیت جنرل بخت خان روہیلہ کی موجودگی تھی، جو انگریزی توپ خانے کا ایک نہایت قابل اور محب وطن افسر تھا۔ جنرل بخت خان نے بغاوت کی تنظیم اپنے دوست مدار علی خان وغیرہ کے مشورے اور اعانت سے کی، اور 31 مئی 1857 بروز اتوار یہ لاوا پھوٹ نکلا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ چنانچہ بعض ہوشیار انگریزوں نے اپنے اہل و عیال کو احتیاطاً نینی تال روانہ بھی کر دیا تھا۔ تاریخ سلیمانی قلمی میں مرقوم ہے کہ بلوہ ہونے سے قبل مسٹر الیگزینڈر کمشنر روہیل کھنڈ نے نواب بہادر خان سے کہا کہ امروز فردا میں بلوہ ہونے والا ہے، چونکہ یہ ملک آپ کا موروثی ہے، اس کا بندوبست کیجیے۔ نواب نے اس وقت انکار کر دیا، لیکن بعد کو جب جنرل بخت خان روہیلہ معززین شہر اور فوج کے سربراہوں کے ہمراہ نواب کی خدمت میں تخت نشینی کا معروضہ پیش کرنے گئے تو کچھ پس و پیش کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسند نشینی کی رسم پرانی کوتوالی کے سامنے بڑے تذک و احتشام کے ساتھ انجام دی گئی۔ مسند نشینی کے واسطے خان بہادر خان اپنی قیام گاہ واقع محلہ بھوڑ سے آج کل یہ کوٹھی کھیڑا خان بہادر کہلاتی ہے، موجودہ نینی تال روڈ سے گزرتے ہوئے پرانی کوتوالی آئے تھے۔ ایک چشمدید گواہ نے میرے عم بزرگوار اور مولوی سید الطاف علی صاحب بریلوی سے بیان کیا کہ چونکہ اتنے بڑے مجمع کو اعلیٰ درجے کی سواریوں میں لے جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے نواب نے پیدل چلنا پسند کیا۔ نواب آگے آگے چل رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، بلند و بالا قد، سفید لمبی داڑھی۔ دائیں بائیں جنرل بخت خان روہیلہ، دیوان سوبھارام، مدار علی خان اور دیگر معززین صف بہ صف مسلح چل رہے تھے۔ خان بہادر خان نے حکومت سنبھالتے ہی ایک وار کونسل قائم کی۔ اندرونی معاملات دیوان سوبھارام کے سپرد کیے۔
صبح رام بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ سادات نو محلہ، جن کے محلات موجودہ مسجد نو محلہ سے لے کر ڈاک خانہ موجود تک پھیلے ہوئے تھے، اور سید معصوم پیرزادہ جو حافظ رحمت خان والی روہیلا کھنڈ کے پیر کی اولاد میں سے تھے، کسی بات پر دیوان صبح رام سے ناراض ہو گئے، لیکن خان بہادر خان نے اپنے بزرگوں کے پیر کے گھرانے تک کی رائے کو رد کر کے دیوان کو بحال رکھا۔ مالیہ وصول کرنے کے واسطے خان بہادر خان نے باقاعدہ تحصیلدار مقرر کیے، اور شدید مشکلات کے باوجود چند روز کی جدوجہد میں پورے روہیل کھنڈ میں نمونے کا امن و انتظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت جب کہ ہر طرف آگ برس رہی تھی، روہیل کھنڈ دارالامن بنا ہوا تھا۔ خان بہادر خان کو خوش قسمتی سے اپنے ابتدائی ایام میں مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کا بھی کامل اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ ٹھاکر جیمل سنگھ رگناتھ سنگھ آف بدھیلی اور ٹھاکر انشیو گڑھ ونگر یا سادات نے کامل اتحاد عمل سے کام لیا۔ رگناتھ سنگھ کو خان بہادر خان نے راجہ کا خطاب دیا اور پرگنہ فرید پور کا انچارج بنا دیا۔ ٹھاکر جیمل سنگھ کو کلکٹر کا عہدہ دیا گیا اور 1000 روپے ان کی تنخواہ مقرر کر دی گئی۔ نواب نے تقریباً 30,000 فوج جمع کی، 40 توپیں مہیا کی۔ اس فوج پر تقریباً 2,65,000 روپیہ ماہوار خرچ کیا جاتا تھا۔ نواب نے ٹکسال قائم کی۔ خان بہادر خان کی مہر پر یہ الفاظ کنندہ تھے: الحکم للہ والملک للہ، فرمان شاہی۔ نواب نے جنرل بخت خان روہیلا کو دہلی روانہ کیا۔ وہاں جنرل کا بڑا اعزاز کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے جنرل کو لارڈ گورنر کا خطاب دیا اور کل افواج شاہی کی کمان سپرد کی۔ یہ بہادر جنرل آخر وقت تک داد شجاعت دیتا ہوا مفقود الخبر ہو گیا۔ 21 جون 1857 کو بہادر شاہ ظفر شاہ دہلی نے نواب خان بہادر خان کو اپنا نائب مقرر کیا اور خلعت سرفرازی و خطاب نواب انتظام الدولہ محافظ الملک خان بہادر خان تنویر جنگ رئیس اعظم روہیلا کھنڈ عطا کیا گیا۔ مراد آباد، بدایوں، شاہجہان پور اور بجنور میں خان بہادر خان کی حکومت تسلیم کر لی گئی۔ نواب مجو خان مراد آباد میں، نواب کلن نبیرہ بخشی سردار خان آنولہ میں، نواب غلام قادر خان شاہجہاں پور میں اور نواب محمود علی خان بجنور میں نیابت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ مراد آباد میں عباس علی خان نبیرہ نواب دوندے خان والی مراد آباد بھی امیدوار نظامت تھے، اس لیے آپس میں سخت رسہ کشی شروع ہو گئی۔ خان بہادر خان نے انگریزوں کے خلاف متحدہ محاذ قائم کرنے کی غرض سے جنگی آزادی کے بیشتر رہنماؤں مثلا نانا راؤ، سید احمد اللہ شاہ دلاور جنگ، فیروز شاہ، نواب تفضل حسین خان والی فرخ آباد وغیرہ سے برابر خط و کتابت رکھی اور دامے درمے قدمے معاون رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔